تو اللہ کہتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا گھر، اب اللہ نے کہا ان کا گھر ایسا ہے جیسے مکڑی کا گھر. اب فزیکلی آپ مکڑی کا گھر دیکھیے، آپ گھروں میں دیکھیں ایک جال سا بنتی ہے مکڑی، دیکھا آپ نے؟ مکڑی بن لیتی ہے، ایک بہت باریک سا جال ہوتا ہے، اور وہ بنتی اس لیے کہ ایک خاص جانور ہوتے ہیں اس میں جا کے پھنس جاتے ہیں، تو پھر مکڑی جو اس کو کھا لیتی ہے، اس کا فوڈ ہوتا ہے، سسٹم ایسے منہ سے نکالتی جاتی ہے. یہ اس کے لیے وہ کارٹون بھی بنا رکھا ہے اسپائڈر. اسپائڈر دیکھے اس کو کتنا مضبوط دکھایا انہوں نے. اللہ کہہ رہا ہے کمزور گھر ہے. وہ اسپائڈر مین نے ایک پکچر بنائی اور اس کو اتنا مضبوط دکھایا کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا کارنامے دکھا رہا ہے اس سے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا جالا ہے. تو اب یہ دیکھیے اللہ گھر کو تشبیہ دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں ان کا گھر، تو ان کا گھر کون سا ہوا؟ یہ گھر نہیں جو جس میں وہ رہتے ہیں، جس میں وہ رہتے ہیں وہ گھر نہیں ہو. دیکھیں ایک دو چیزیں یاد رکھیں، یہ جو جگہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے مکان، جگہ، یعنی یہ جگہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، مکان ہے یہ. لیکن گھر میرا کچھ اور ہے. جو میری اندر سائیکولوجی ہے نفسیات میں، جس نفسیات کے تحت میں زندگی گزار رہا ہوں وہ میرا گھر ہے، اس میں رہتا ہوں. جو بھی میری تھنکنگ پروسیس ہے اور جو میں نے اپنے دفاع کرنے کے لیے کچھ باتیں نارمز بنا رکھے ہیں وہ میرے اپنے ہیں. اگر میں اللہ کی آیت سے نارمز بنا رہا ہوں تو وہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور اگر میں لوگوں کی باتوں سے اپنا نارمز بنا رہا ہوں تو میں اولیاء کو پکڑ رہا ہوں سرپرست. تو وہ جو گھر بنا رہا ہوں میں مائنڈ کے اندر، وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے جیسے مکڑی کا گھر، کہ وہ کتنا کمزور ہے، اس کو آپ توڑ دیں، پھونک ماریں، وہ جالا گر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سے ہمیں بتا دیا کہ گھر لوگ بناتے ہیں، مکان نہیں، گھر. جس گھر میں وہ رہتے ہیں، اولیاء نے جو باتیں بتا دی، سرپرست لوگوں نے جو باتیں بتا دی، اس پر سر تسلیم خم کر دیا اور اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہوا؟ وہ آپ کا مکڑی کا گھر بنا ہوا ہے، اس میں آپ رہ رہے ہیں. تو ایک مکڑی کا فزیکل گھر نظر آ رہا ہے، ایک نفسیات میں ہمیں گھر دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے گھر کو سرپرست بنا رہے ہیں. اللہ جو بتا رہا ہے لوگوں چھوڑ کے جو دوسروں کے اولیاء کو پکڑتے ہیں تو ان کا گھر ایسا ایسا مکڑی کے گھر. تو اللہ نے مثال دے دی اس سے، تو ہمیں پتہ چل گیا دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ فزیکل گھر جو ہے، ایک فزیکل گھر ہے، وہ مکان بھی کرایا جا سکتا ہے، اور جس گھر میں آپ نفسیاتی طور پہ رہ رہے ہیں اس گھر کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر وضع کیا انسانیت کے لیے، جو وضع کیا جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے. اب یہ دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں بات آئی ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے. اسی خاص بات میں یہ کہ پہلا گھر ہے. ہم اس کو عام طور پہ دوسرا قبلہ سمجھتے ہیں. اب یہ تو پہلا گھر ہے، اب یہ گھر کیسے قبلہ بنے گا یہ آیت آگے آئیں گی، لیکن یہ سمجھ لیا اللہ نے اس کو جب پہلا کہہ دیا تو یہ ہمیشہ پہلا رہے گا، تا دن جب سے دنیا بنی ہو قیامت تک پہلا گھر ہے یہ. تو اس کو ان اول بیت کہہ کے اللہ نے کہا یہ بے شک تمہارا پہلا گھر ہے، انسانیت کے لیے بنایا. للذی بکہ ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. اور یہ بکہ جو لفظ ہے اس کو عام طور پہ مروجہ یہ کہتے ہیں. بکہ مینس اس کا مکہ کا دوسرا نام تھا. یہ مروجہ معنی ایک ہی بنے ہوئے، لیکن اس کا روٹ لیٹر ہے بے کاف کاف، جس کا مطلب تو رونا، کرائنگ، رونا. تو یہ رونے کے ساتھ ہے. بکیا قرآن میں آتا ہے، ایک بکیا قرآن میں گر جاتے ہیں سجدے میں روتے ہیں، بکیا بے کاف کاف با کاف کاف. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو گھر بنتا ہے اب جب آپ وہاں جاتے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، جب وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں تو کنٹینیوس موسٹ آف دا پیپل آر کرائنگ. تو اللہ کا ایک فزیکل گھر ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک فزیکل گھر نظر آ رہا ہے، اور لوگ وہاں جا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. تو رونے کے ساتھ ہے ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، وضع کے انسانیت کے لیے، للذی ببکہ جو بکہ کے ساتھ ہے، رونے کے ساتھ ہے، مبارک ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے
اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. وہاں سے آپ کو ہدایت بھی لینی ہے. جیسے اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے جو تقوی رکھتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس سے آپ کو ہدایت لینی ہے. اسی طرح یہ پہلا گھر جو وہاں سے آپ کو ہدایت لینی ہے. اور وہ کیا ہدایت لینی میں آگے سمجھاؤں گا جب آیتیں آئیں گی، تو میں آپ کو یہ ریلائز کراؤں گا کہ ہم وہاں سے ہدایت نہیں لیتے. عمرے پہ جاتے ہیں، یہاں سے حج پہ ہم جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے جو سسٹم وہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی آن کے اپنا وہی سسٹم کرتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو وہ میں بتاؤں گا ہدایت جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہی ہے پہلا گھر. تو کتاب کے اندر ہمیں کہا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے. یعنی اس سے آپ پڑھیں اور اپنی زندگی گائیڈ کریں، یہ پڑھیں اس سے گائیڈ کریں. اسی طرح یہاں آیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اب جب آپ وہاں جائیں تو وہاں سے ہدایت لے کے آئیں. حج عمرے کے لیے جائیں تو وہاں ضرور معلوم کریں کیا چیز وہاں سے ہدایت لیں. تو ابھی لیکچر میں آ جائے گی آگے آئے تھے، لیکن یہ پتہ چل گیا یہ پہلا گھر ہے اور ہدایت کی جگہ ہے. اب یہ کیسے قبلہ ہوگا یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کی لوکیشن ہم دیکھیں گے کہ یہ، کیونکہ آج کل ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ گھر گراؤنڈ پہ جو کعبہ ہے یہ وہ گھر نہیں ہے. یہ تو عرب جو وہ تھے بت پرست عرب جو تھے آئیڈل ورشپرز نے ایک بت بنا رکھا ہے کعبے کو. یہ باقاعدہ دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی کانسپریسی چلائی ہوئی انہوں نے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ نے اس کو کیا ڈیفائن کیا کہ اس کی لوکیشن کہاں ہے. تو آپ دیکھیے آگے چلیں نیکسٹ پیج پر اس کی لوکیشن اللہ بتاتا ہے. نہیں اس کی لوکیشن نہیں ابھی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور کیا فرماتے ہیں کعبے کے بارے میں. بیت بتا دیا سورہ مائدہ 5 اس کی 97 آیت. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے کعبہ کو محترم گھر، محترم مہینہ اور ہدیہ تحفہ اور ہار بنایا لوگوں کے قائم کے لیے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہاں عربی میں آیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. جعلہ کے معنی ہوتے بنانا. جعل اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام. ہمارے معاشرے میں کون بنا رہا ہے کعبے کو؟ جی معاشرے میں کون بنا رہا ہے؟ اللہ کیسے بنا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام، گھر محترم، یہ اللہ نے بنایا. اور اس کا میں پروف شروع میں دے چکا ہوں. شروع میں جو پیپر پہ آپ کو دکھا رہا تھا کہ فزیکل دیوار نہیں ہے، وہ نیچے سے پہاڑ ہے ایسے نکلا، اس کی گرائنڈنگ کی ہوئی ہے پہاڑ کی. اور میں نے آپ کو پروف دیا کہ ایسٹ نارتھ ایسٹ ویسٹ کو، جیوگرافی نارتھ ایسٹ ویسٹ کو کوئی انسان نہیں کر سکتا. وہ یہ میں پہلے جو بتا رہا تھا اس لیے کہ اللہ نے بنایا، یہ انسان نہیں بنایا. اور سائڈ دیکھیں ایکول نہیں ہے اس کی، بہت میٹرز میں فرق ہے. اگر کوئی انسان بنائے گا تو ایگزیکٹ کسی سے پوچھے یہ روم کتنے فٹ کا ہے، یہ کہیں گے 12 بائی 24 فٹ، یعنی 12 فٹ بائی 24 فٹ یا 24 ایگزیکٹ ایکول سائز بنائے گا. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ان یوزل ہے، یونیک ہے، جو انسان نہیں بنا سکتا. تو جس طرح زمین سے ایک کب سا نکلا ہوا ہوتا ہے، کب جسے کہہ رہے ہیں وہ بھی کیوب ہی کہتے ہیں اس کو، وہ جو نکلا ہے کب سا نکلا ہوتا ہے وہی کعبہ ہے، تو اللہ نے بنایا. تو یہاں ہمیں پروف مل رہا آیات سے. سورہ مائدہ یاد رکھے 5 ہی سورت ہے، اس کی 97 آیت میں کہتا ہے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام. اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت الحرام، کعبے کو بنایا محترم گھر. یہ اللہ نے کعبہ اس کا کیوبیکل بنا دیا بیت الحرام. دوسری چیز اس نے بتائی محترم مہینہ، یعنی کعبے سے ریلیٹڈ محترم مہینہ ہے. ہماری یہ محترم مہینے کعبے سے ریلیٹڈ نہیں ہے.
آپ سمجھے میری بات؟ ہماری اب محترم مہینے جو چلے آ رہے ہیں ہسٹری میں وہ کعبے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. اور قرآن میں اگر آپ صرف ریفرنس میں بتاؤں کیونکہ وہ ٹاپک الگ ہے, آپ ریفرنس لکھیں سورۃ توبہ 9 اس کی 36 آیت, پھر البقرہ 2 اس کی 197 آیت, پھر بقرہ 2 194 آیت, اور البقرہ 2 185 آیت. یہ 4 آیتیں صورت نمبر میں نے اس لیے لکھا ہے, میں اب آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان آیتوں میں اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں, گھر پہ جا کے آپ چیک کر لیے گا کیونکہ وہ بہت آیتیں پڑھوں تو بہت ٹائم بڑا ہو جائے گا. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کعبے سے ریلیٹڈ. ایک تو اللہ نے کعبے کو بنایا بیت الحرام, محترم گھر. اب ہے محترم مہینہ, جس مہینے میں آپ بیٹھے ہوئے اس کا قرآن میں ذکر ہے. یہ بقرہ 2 کی 185, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. رمضان وہ مہینے اس میں قرآن نازل ہوا. تو یہ کون سا مہینہ ہے؟ محترم مہینہ. اس کو کہیں گے آپ محترم مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا حرام جو لفظ ہے نا, حرام کے ایک تو محترم مہینے کرتے ہیں, اور دوسرے مت ہوتے ہیں فاربیڈن, جیسے کہتے ہیں سور حرام ہے. تو اس کے دونوں معنی آپ کو ڈکشنری میں مل جائیں گے. تو فاربیڈن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزے میں حلال چیز کھانا, جو حلال طیب اللہ نے بتایا کہ کھانا کھا لو جو حلال ہے, پانی ہے, سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, حلال گوشت ہے, جو اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے, وہ سب ہم حرام کر لیتے اس مہینے میں, سن رائز ٹو سن سیٹ. تو رمضان کے اندر حلال چیز کو حرام کیا تو ہم اس کو محترم یعنی حرام مہینہ کہیں گے. دوسرے الفاظ میں محترم رسپیکٹ میں ہم کہتے ہیں محترم مہینہ. لٹرل اگر جائیں گے اس کے معنی فاربیڈن منتھ, یعنی اس فاربیڈن منتھ میں ہم ہر چیز کھا نہیں سکتے صبح شام, تو اس لیے اس کو محترم حرام مہینہ کہلائے گا. پھر کہتا ہے دوسری آیت میں نے لکھا جو الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہے آپ کو, حج کے الحج اشہر معلومات. اور سورۃ توبہ کے 36 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 4 مہینے محترم بنائے, 4 مہینے محترم بنائے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. سورت میں نے ریفرنس سب لکھا چکا ہوں. پھر ایک جگہ لکھا اشہر الحرام بالشہر الحرام, محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ساتھ ہے. ایک محترم مہینہ کے ساتھ محترم مہینہ ہے, محترم مہینے کے ساتھ ایک محترم مہینہ ہے. تو رمضان پہلا ہوا, اس کے بعد کون سا ہوا؟ شوال. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور پھر کیا ہوا؟ یہ 4 مہینے ساتھ ساتھ ہو گئے. تو یہ اللہ نے کعبے سے ریلیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم رمضان سے لوگ جانا شروع کرتے ہیں وہاں پر, اور اللہ کہتا ہے ان 4 مہینوں میں آپ لڑائی نہ کریں. پھر آپ ان 4 مہینوں اگر وہاں جاتے ہیں تو آپ بحث نہ کریں, جھگڑا نہیں کریں, فساد نہیں کریں, فسوق نہیں کریں, رفثا نہ کریں, مطلب میاں بیوی سے تعلقات جو ہیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں. تو اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں آپ پہ. حلال ہے ویسے تو بیوی کے ساتھ تعلقات کرنا, لیکن وہاں جائیں حج پہ اگر عمرے پہ جائیں گے تو ان محترم مہینے میں اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں بتایا تھا کہ یہ کعبے سے ریلیٹڈ ہے, یہاں تو نہیں, وہاں جب جائیں گے آپ تو یہ 4 مہینے یہاں پر اللہ نے بتایا کعبے کو ہم نے جو بنایا بیت الحرام لوگوں کے لیے, لیکن محترم مہینہ بنایا. پھر وہاں جا کے ہم ہدیہ دیتے ہیں, مینا میں جا کے ہدیہ دیتے ہیں. ہم ہدیہ کیا دیتے ہیں؟ وہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جا کے قربانی دیں. قربانی جو ہم دے رہے ہیں وہ ہدیہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں بلایا گھر پہ, تو ہم اس کو ایک طرح کا تحفہ دیتے ہیں, ہدیہ. بکرے جو ہم ذبح کر رہے ہیں وہ جو ایک چلا رہا ہے نا سسٹم, کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی, وہ سب بائبل میں لکھا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے, وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہاں لکھا ہدیہ دیتے ہیں آپ. کیوں آپ ہدیہ, جب آپ فرض کریے آپ کو میں کوئی ایسی, آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے میں خوش ہوں, تو میں نے خوشی میں آپ کو ایک تحفہ دیا, ہدیہ. ہم وہاں جاتے ہیں, اللہ ہمیں بلاتا ہے, ہم وہاں حج عمرے پہ جاتے ہیں, تو وہاں جا کے ہدیہ دیتے ہیں. جو تو ہم بکرے قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کی قربانی بچا کے نہیں کر رہے, ہم اللہ نے ہمیں بلایا حج پہ, تو ہم وہاں اللہ کہہ رہا ہے ہدیہ. تو یہ ہدیہ بھی ریلیٹڈ ہے کعبے سے, ہدیہ ریلیٹڈ ہے کعبے سے, وہاں جا کے گفٹ دیتے ہیں. اور قلائد جو ہیں وہ ہیں آربٹس, یعنی چکر جو طواف ہم کرتے ہیں تو وہ جو ایک سرکل بنتا ہے جس پہ وہ ایک سرکل جو ہوتا ہے ہار بن جاتے ہیں وہ, یعنی آپ دیکھیں وہ سارے ہار بنے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے, سب انسان جو طواف کر رہے ہیں ان کے سب کے ہار بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہار ہے قائد. یہ چاروں چیزیں ہیں یہ ریلیٹڈ ہے کعبے سے. وہاں جب جائیں گے تو یہ سب چیزیں کر پائیں گے, یہاں نہیں کر سکتے آپ. تو یہ چیز اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے, یہ جو اللہ نے, اب دیکھیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت الحرام قیاما للناس, لوگوں کے انسانیت کی قائم کھڑے ہونے کی جگہ, والشہر الحرام, اور محترم مہینہ بھی, والہدیہ بھی,
اور قلائد بھی، یہ چاروں چیزیں جو ہیں ریلیٹڈ ہیں وتھ اللہ ہاؤس. اور وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ وہی جا کے سب چیزیں کر رہے ہیں. ہدیے بھی وہیں جا کے دے رہے ہیں. آپ چکر بھی طواف لگائیں گے تو وہیں، یہاں تو طواف نہیں لگا سکتے، وہیں جا کے طواف لگائیں گے، طواف کریں گے. اور جو محترم مہینے بھی اسی سے ریلیٹڈ جو ہم بتا چکے ہیں. تو اللہ کہا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ یقینا اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور یہ کہ یقینا اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ آپ جان لیں کہ اللہ سب جانتا ہے. تو یہ ہم نے اب آیا ہے کہ اس کی لوکیشن کہاں ہے. تو اللہ کہتا ہے اس میں آیت میں البقرہ 2:158 میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر اللہ ہیں، علامتوں میں سے ہیں، پر جو کوئی گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اور جو کوئی خیر کار کا رضاکار ہوگا، جو کوئی خیر کا رضاکار ہو، پس بے شک اللہ شکر کرنے والے جاننے والے ہیں. اب دیکھیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی علامتوں میں سے ہیں. پھر دیکھیے آپ لوگ جو گئے انہوں نے دیکھا ہے جو حجر اسود ہے، یعنی جہاں کعبے کا کونا جو حجر اسود ہے، وہاں سے کونے سے آپ آگے جائیں گے تو وہاں صفا پہاڑی ایک چھوٹی سی بنی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. جو لوگ گئے دیکھیں نا وہ صفا ہے. پھر وہاں سے آپ اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں، مروہ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بیچ میں ایک ویلی سی چھوٹی سی بنی ہے، وہ وہاں پر مروہ ہے، وہ بھی تھوڑی سی پہاڑی. تو یہ دونوں جو ہے نا یہ ویلی ہے. ایکچولی ویلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اردو میں، وادی. یہ دونوں وادی کے اندر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں اللہ کی علامتوں میں سے ہیں، یہ اللہ کی علامتیں ہیں، صفا اور مروہ من شعائر اللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے شعائر اللہ. فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ نہیں، صحیح کر لے، یعنی آپ اس کے طواف کر لیں. ہماری یہاں وہ ایک سٹوری آ گئی، وہ بھی بائبل میں لکھی ہوئی ہے. بائبل میں کیا سٹوری لکھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی تھی، سارہ اور ہاجرہ. یہ قرآن نہیں بتا رہا ہوں، یہ بائبل پہلی بک جینیسس میں لکھا ہوا ہے. اور سارہ جو تھی ان کی سو کالڈ بہن تھی، استغفر اللہ. حاجہ جو تھی وہ ایک غلام عورت تھی جو انہیں لونڈی مل گئی تھی تحفے میں. یہ بائبل بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. یہ قرآن میں نہیں لکھا 2 بیویاں، یہ بائبل میں لکھی 2 بیویاں. تو حاجرہ جو انہیں تحفے مل گئیں، تو سارہ جو تھی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو ابراہیم، یہ بائبل بتا رہا ہوں ساری میں باتیں. تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام، سارہ نے کہا دیکھو میری اولاد نہیں ہے، تم ایسا کرو حاجرہ کے پاس چلے جاؤ. وہ بیوی نہیں، انہیں تحفے ملی ہوئی ہیں. سارہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہی حاجرہ کے ساتھ کرو کچھ جا کے تعلقات، تو بچہ مجھے مل جائے گا. اب آج کل کی تو عورتیں ایسی ہیں بھی نہیں. شادی کرنے والا کہہ رہا 2 3 4 کر لو، اس کے باوجود نہیں مل رہی ایسی عورتیں. تو انہوں نے حاجرہ کے، سارہ کے کہنے سے وہ حاجرہ کے پاس چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام، استغفر اللہ، یعنی یہ بات بائبل کی بتا رہا ہوں کہ سارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم حاجرہ کے ساتھ جا کے تعلقات کرو تو بچہ مل جائے گا. تو جناب وہ ان کے کہنے سے ان کے پاس چلے گئے، ان کے پھر بچہ ہو گیا. اب جب بچہ جب بڑا ہوا، وہ تھے اسماعیل علیہ السلام جو حاجرہ سے پیدا ہوئے، جو کہ کالی تھی عورت، نیگرو. یہ سب بائبل بتا رہا ہوں میں. کوئی اگر یہ قرآن نہیں، یہ آیت جب میں بتا رہا ہوں بائبل، کیونکہ آگے اس سے ریلیٹڈ بات ایک آئے گی. اور جب وہ بڑے ہو گئے تو پھر سارہ کو جیلسی ہوئی. نہیں، پھر سارہ کے بھی بچہ ہو گیا جو اسحاق ہوا، جو سارہ سے ہوا اولاد وہ اسحاق ہو گئی. اب جب ان کی اولاد ہو گئی، اب تو انہیں جیلسی ہوئی، تو اب یہ تو بڑا ہے، یہ جائیداد کا وارث ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کو نکالو. تو سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سارہ کی بہت سنتے تھے، پتہ آپ کو. پہلے سن کے انہوں نے یہ حرکت کی. دوسرا سنا یہ کہ انہوں نے کہا اس کو نکالو حاجرہ کو. تو انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے سننے کی وجہ سے حاجرہ کو لے جا کے ڈیزرٹ میں ایک وادی میں چھوڑ دیا. اب وہ بیچارہ رو رہا ہے بچہ، اور پانی نکل آیا. اب آئی آپ کو سٹوری. اور آپ یہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، نظر نہیں آ رہا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حاجرہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں وہاں صحیح، یہ پوری سٹوری بائبل کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سمبلز ہیں، علامتیں اللہ کی یہ دونوں.
میں نے کہا نا پہاڑ ہے وہ بھی پہاڑ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی پہاڑ ہیں. آپ جا کے ویژول ایکچولی گراؤنڈ پہ آپ ویریفائی کریں, وہ پتھر صفا دیکھیں, آپ جا کے اپنے فزیکل دیکھیں, وہ پہاڑ ہے. مروا دیکھیں پہاڑ ہے, وہ آپ گراؤنڈ پہ ویریفائی کریں. انہوں نے چھوڑ رکھی ہیں جگہیں, انہوں نے پورا مسجد حرام کو اتنا خوبصورت ایکسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ جان کے اس کو چھوڑ رکھا ہے فرام اینشنٹ ٹائم. اس پہاڑ کو جا کے آپ ویریفائی کریں, اور اس کے اندر بیچ میں ویلی بنتی ہے, ایسا بیچ میں ایسا بنتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی علامتیں. تو اللہ آگے کہہ رہا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ ہرگز حج بیت بس جو کوئی اس حج کا گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے کوئی گناہ نہیں اس کو اس کے درمیان آپ اگر طواف کر لیں. تو ہم طواف کیوں کر رہے ہیں صفا مروہ کے لیے؟ کیونکہ اللہ کی نشانی ہے, سمبلز ہیں. ہم وہاں جا کے صفا مروہ میں بھی جو چل رہے ہیں عورتیں و مرد, وہ حاجرہ کی سنت نہیں کر رہے بھائی. کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجرہ کی اتباع کریں. تمام رسولوں کی اتباع کرنی ہے لوگوں نے, محمد رسول اللہ ہو یا تمام انبیاء, ہر انسان اس دنیا میں جو آیا وہ تمام رسول کی اتباع کرے گا. رسول کسی کی اتباع نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ بلکہ آپ یقین کریں کہ یہ جو یہ بنا رکھا ہے کہ حاجرہ دوڑی تو رسول اللہ بھی دوڑ رہے ہیں, ساری دنیا دوڑی, سارے پیغمبر دوڑ رہے ہیں. استغفر اللہ, ایسا نہیں ہے. وادی کون سی ہو گئی؟ صفا مروہ, جس کے اندر درمیان صحیح کر لی. کیوں صحیح کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے درمیان صحیح کر لو, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے, صفا مروہ میں جاتے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی ہمیں اچھا اسی طرح ایک اور جگہ اس وادی کا ذکر ہے, سورہ طہ 20, اس کا 12 ریفرنس ہے, لکھ لیں آپ, یہ لکھ لیں سورہ طہ 20. اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ السلام جو ہیں وہ وادی میں پہنچتے ہیں. اگر وہاں آپ لوگ گئے دیکھیے, جب آپ وہاں جاتے ہیں مکہ, جدہ سے جب مکہ جاتے ہیں بائی بس یا روڈ جس طرح بھی جاتے ہیں, تو آپ دیکھیے جب مسجد حرام سے پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سارے پہاڑ نظر آئیں گے. تو وہ پہاڑوں کے ایسے ویوز نظر آئیں گے. پہاڑ کے نوٹ کیا آپ لوگوں نے کسی نے, یعنی پہاڑ کے ایسے ایسے فولڈز نظر آتے ہیں. وہ فولڈز جو ہوتے ہیں یہ ایسے جیسے سمندر کی ویو نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں طوا عربی میں. تو عربی میں لکھا ہے یہ سورۃ طہ 20 اس کی 12 آیت ہے. انی, اللہ تعالیٰ موسیٰ السلام سے جب کلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں انی انا ربک. اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ السلام سے, ایک آیت ہے, بے شک میں تیرا رب ہوں, فاخلع نعلیک, پس تو اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ, تو وادی المقدس ہے, یہ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہے, جوتے اتار. تو انہوں نے جوتے اتار دیے. ہم کہاں جوتے اتار رہے ہیں؟ مسجد حرام سے باہر پہلے سب جوتے, اتنے ڈھیر جوتے اتارتے ہیں. ہم وہاں جا نہیں سکتے مسجد حرام میں جوتے پہن کے آپ. اور وہ فولڈز, یہ طوبہ جو ہے نا, فولڈز, ویلی آف دا فولڈز, تو یہ وہی ویلی ہے ان الصفا والمروہ والی. یہ وہی ویلی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. یہ وہی ویلی ہے. یہ ویلی جو ہے یہ اس کی پوزیشن ہے کہ کعبہ کہاں سچویٹڈ ہے. اچھا اب جو ہے ہم نے کعبہ کی لوکیشن, کعبہ کی وہ اس کے اندر اس کا مقصد تھوڑا سا ہمیں پتہ چل گیا. اب یہ کس طرح قبلہ بنے گا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قبلہ بنایا, وہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو تھوڑا سا آپ کو ٹائم ٹریول کرنا پڑے گا. ٹائم ٹریول کا مطلب یہ کہ قرآن تو ایک ایسی کمپلیٹ کتاب ہے, ہر پیغمبر کا ہر زمانے کا ذکر ہے اس میں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے اور جنت دوزخ کا بھی ذکر ہے, یعنی جو ابھی ہمارے حساب سے ہوئی نہیں ہے لیکن اس کا بھی پہلے سے ذکر ہے. وہاں کون, جنت میں آپ کیا چلا رہے ہیں وہاں, اور دوزخ میں کیا چلا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور جنت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ آپ ہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے سب کچھ, ہمارے بارے میں ہر زمانے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو میں آپ کو آیتیں پڑھوں گا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قبلے کا ذکر آتا ہے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری بات ہے اتباع رسول میں آتے ہیں, تو وہ سب چیز آ جاتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کے لیے, یاد رکھیں لوگوں کے لیے کس طرح حجت دی کہ وہ قبلوں کیسے تلاش کرتے. قبلہ کے میں نے کیا بتایا تھا, میں نے ایمان کی سمت, وہ یاد رکھیں ڈائریکشن آف بلیف, ایمان کی سمت. اور کس طرح ایمان کی سمت انسان مختلف قبلوں سے ہوتا ہوا آتا ہے اللہ کے گھر کے قبلے پر, کیسے آتا ہے وہ دیکھیں.
سورہ انعام 6 اس کی 75 آیت. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی ملوکیت، بادشاہت، ملوکیت آسمانوں کی دکھائی اللہ تعالیٰ نے. اب فرض کریے ہمارے معاشرے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے تھے، دوسرے آسمان پہ گئے تھے نا، سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ ہے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا اس کا ذکر، جو جس طرح کہتے ہیں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، ہے نا، یہ تو قرآن میں نہیں ہے. لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی ملوکیت دکھا رہا ہے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام گئے تھے آسمانوں میں؟ وہاں کی بادشاہت کیسے دیکھی انہوں نے؟ اللہ نے دکھائی. تو یہ گئے ساتوں آسمان دیکھنے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ملوکت السماوات، اور قرآن میں لکھا ہے 7 آسمان، سماوات جمع. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کیسے دکھائے بھائی، اور اس کی بادشاہت کیسے دکھائی؟ دکھائی نا، آسمانوں کی بھی ملوکیت دکھائی اور زمین کی ملوکیت، بادشاہت دکھائی. کیسے دکھائی آگے اللہ فرماتے ہیں، خود بتاتے ہیں کس طرح، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پر جب ابراہیم پر رات ڈھلی اس نے سیارہ دیکھا. یہ ستارہ غلط ہے، سیارہ لکھ لیں آپ. سیارہ کہتے ہیں پلانٹ کو، اور نجم کہتے ہیں ستارے کو، سٹار کو. یہ مس پرنٹ ہو گیا. سیارہ ان عربی، کوکبہ جو ہے وہ پلانٹ ہے. کوکبہ مینس پلانٹ، سیارہ. تو یہاں ستارہ غلط لکھا ہے. سیارہ دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. پر جب وہ غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں غروب ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آسمانوں کی ملوکیت دکھانے کا طریقہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب رات نے ایک سیارہ کو ڈھانپا، رات جب ڈھلی تو سیارہ آپ کو نظر، راتوں کو نظر آتا ہے نا سیارہ، سٹارز، یہ پلانٹس آپ کو رات ہی کو نظر آتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا ایک پلانٹ. تو اب ملوکیت دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے ہم یوں دیکھ لیں ایک پلانٹ ہمیں بھی نظر آ جائے گا، ستارے نظر آتے ہیں، سٹارز نظر آتے ہیں، پلانٹس بھی نظر آتے ہیں. اور اب تو یہ اسپیس پہ ٹریول کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی گیلیکسیز اور کیا کیا دیکھ رہے ہیں جا کے آگے چل کے. تو پلانٹ نظر آیا انہیں. تو انہوں نے یہ کہا یہ پلانٹ میرا رب ہے. اور جب وہ پلانٹ غروب ہو گیا تو کہنے میں غروب ہونے والوں کو میں ساتھ نہیں ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیے پلانٹ کو جب دیکھا یا انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. آپ مجھے سب حضرات میں جو سوچے اس بات کو، کیا اس کو رب مان رہے تھے وہ؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے حجت بتائی. کیونکہ عام طور پہ قرآن لکھے، آپ ایک اور ریفرنس لکھے سورہ 683 آیت، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے دی ابراہیم کو اوپر اپنی قوم کو استعمال کرنے کے لیے. تو یہ جو حجت ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پڑھ رہا ہوں میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو آرگیومنٹ کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حجت دی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. وہ اس کو رب نہیں مان رہے. جب وہ کہتے ہیں کہ میرا رب ہے تو وہ ایکچولی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے بہت جگہ آئے گا ابراہیم علیہ السلام کے وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، تو لوگوں نے ان کو مشرک سمجھ لیا. وہ مشرک نہیں تھے. وہ کہنے لگے دیکھیے قرآن میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ نے اسٹارٹ ہی کہا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی بادشاہت. تو یہ اللہ جب دکھا رہا ہے بادشاہت تو وہ اس کو کوئی استغفر اللہ، جب اللہ دکھا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. وہ تھی ہماری جو حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی اپنی قوم کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ جو آرگیومنٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام بلیو نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے
کہ انہوں نے کہا جب ایک پلانٹ کو دیکھا اور کہا